انتظار کی گھڑیاں ختم. جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا شہزادہ خطابت حافظ محمد صفدر رضا نوری صاحب خطیب اعظم کاموں کی ان سے ملتمس ہوں اسٹیج پر ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں. وہ اپنے اظہار کا خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو یہ فرمائے جو ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. جو سو رہے ہیں وہ کہیں گے, جاگنے والے سے میں مخاطب نہیں ہوں. نعرہ تکبیر. جو جاگ رہے ہیں وہ کہیں نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ زندہ باد. حسن مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ زلف مصطفیٰ شفتین مصطفیٰ اذنین مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکرہم بایام اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جن حضور کے دیوانے بیٹھے ہوئے بجائے ادھر ادھر دیکھنے دے پوری محبت نہ درود شریف پڑھو. الصلاۃ اللہ تعالیٰ وعدہ اللہ شریف بھی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم والی نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما طغی شب اسلام ذولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ اندر بسات عز و نیاز ہدیہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک نے انسان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونے دا اللہ نے شرف عطا فرمایا. اور میں نے جو اج وعدہ کیتا سی اللہ نے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس وعدہ میں اج پہلی مرتبہ تواڈے گو ٹھٹھا چاون کے اندر حاضر ہویا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. اسٹیج حسن میرے مسلک دا ساتھ ساتھ میرے مسلک دے بہار علماء زیوکار تشریف فرمانے فخر الصحاب آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید ضیاء الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نادر الحسینی صاحب اور جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف فرمانے تو سب جتنے احباب آئے ہو میں سب واسطے دعا کرنا اللہ
جن قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم کے بدلے سب نے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے. جنہ دوستاں نے بھائیاں نے اس محفل کو بنایا سجایا میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دی زندگیاں چ برکت عطا فرمائے. اللہ میرا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے, اللہ تہاڈا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے اور اج دی اس پاکیزہ محفل کو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. دوران خطبہ میں قرآن مجید قرآن نشید وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے. اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ, اور ان کو یاد دلاؤ میرے دنوں کی. اگر توجہ کرو گے تو تواڈے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور میرے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اگر تسی عدم توجہ کا شکار رہے تو پھر ہو سکتا ہے میری بات سمجھ نہ آئے. اگر پوری توجہ میرے پر کرو گے بھائی جان بڑی مہربانی اپنی گلاں بالکل بند کر دیو, بس میرے پر ذرا دھیان کرو. جو پیغام جو میسج میں دے کے جانا چاہ رہے ہیں بس خود اگر توجہ کرنا, اور بالخصوص جو ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں یہ ساری گفتگو کی جان ہوتی ہے. میں بالکل ٹو دی پوائنٹ آمدن پر سر مطلب اپنی بات آغاز کر رہے ہیں تو توجہ میرے پر رکھو. دوران خطبہ میں جو قرآن مجید قرآن نشید وچوں الفاظ تلاوت کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ. ایک گل یاد رکھیا جائے, اج اسی اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا بستر چھوڑ کے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اس جگہ تے بیٹھ کے تو پتہ کی کر رہے ہیں, اپنے سونے نبی دی یاد منا رہے ہیں. ایک بار پھر بولو ذرا, اپنے آقا دی یاد منا رہے ہیں. اس لفظ یاد نو تساں یاد رکھنا ہے, یہ نہیں بھولنا کہ اج اسی اپنے نبی دی یاد منا رہے ہیں. یہ ہی میں دو چار گلاں تانوں یاد کرانیاں نے, بس میں اپنے گھر تے تسی اپنے گھر. کچھ لوگ سارے تے اعتراض کرتے ہیں جی تسی یہ یاد منانا کتوں کر لیا ہے. میں انہاں بیلیاں نوں کہنا ہونا کہ جناب اساں اخباراں چوں نہیں کڈیا, ڈائجسٹ چوں نہیں کڈیا, بلکہ اللہ دے قرآن وچوں کڈیا ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان دا عقیدہ اللہ دے قرآن دے مطابق ہونا ضروری ہے, کملی والے دے فرمان دے مطابق ہونا ضروری ہے. ادھر میں ایک آیت نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بلکہ میں قرآن پڑھتا جاواں گا تسی بھاویں گنتے جایا جائے, تسی سبحان اللہ بھی بھاویں گھر جا کے کہہ لیا جائے. اے بالکل سناٹا جڑا چھایا نا, یہ خاموشی کا سلسلہ انہوں ختم کرو. میرے بھائی شاہزاد رحمان جنہوں نے میں بلایا, جنہوں نے ریفرنس میں آیا, یا دیگر کوئی دوست تواڈے چ بھی ہون گے جڑے مینوں جان دے نے, میرے مزاج تو واقف نہیں, جنہاں شاید مینوں یوٹیوب تے سنیا ہوگا, انہوں نے پتہ ہے بخوبی جانتے ہیں کہ میرا انداز کی ہے. ہر پھول کی ایک اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ہر عالم دین ہر خطیب کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ جی کوشش کرنی ہے وہ تواڈے ذوق کی ترجمانی بھی ہوئے, تو جڑا پیغام لے کے آیا علمی اور تحقیقی وہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. میری گفتگو ہو رہی سی ماسٹر محمد شفیع صاحب نال, وہ بڑی پیاری گلاں کر رہے سن تے مینوں نظر نہیں آ رہے, شاید پتہ نہیں پیچھے بیٹھے نے. اگر وہ سجے کھبے نے تو میں گزارش کراں گا میرے سامنے آن, تاکہ جڑی گل چھیڑی ہے وہ پھر میں اکھاں چکھاں پا کے گل سناواں, پھر ذرا اور مزہ ہوے گا. توجہ رکھنا ذرا. عرض کیتا کہ وذکرہم بایام اللہ, اللہ نے فرمایا میرے دنوں نو یاد کرو. میں اگر یہ سوال تواڈے سامنے رکھاں تانوں پوچھاں کہ بھئی اے جڑا اج دن گزرے ہے یہ دن کدا ہے, تو تسی سارے کیا آکھو گے؟ ماشاءاللہ کیا آکھو گے؟ اللہ دا. جڑا کل آن والا دن ہے وہ کدا ہے, جڑا پرسوں دن آنا ہے وہ کدا ہے, جڑے گزر گئے انہاں دنوں دا مالک کون ہے, اور راتاں دا مالک کون ہے, صبح دا مالک کون ہے, دوپہر دا مالک کون ہے, شام دا مالک کون ہے, ہر دن دا مالک کون ہے, ہر گھڑی دا مالک کون ہے, ہر لمحے دا مالک کون ہے؟ اللہ.
یہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. سادہ بچہ بھی کہے گا کہ ہر دن دا مالک اللہ ہے, ہر گھڑی دا مالک اللہ ہے. قبلہ شاہ جی جدو ہر دن دا مالک اللہ ہے, ہر دن ہی اللہ دا ہے, تو پھر یہ تخصیص کیسی ہے؟ اس بات نو خاص نو کیتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ میرے دنوں میں یاد کرو. توجہ کرو گے تو پھر مزہ آئے گا. اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ. ہر دن اللہ دا. میں انہاں تقریراں دا قائل نہیں, نہ میں اس بندے نو خطیب مننا جڑا اوکھی گل ہوے تے اونوں سادہ کر کے بندیاں نو سمجھانی نہ جاندا ہوے. میرے نزدیک خطیب وہی ہو کہ جڑا مشکل سے مضمون ہوئے نا تو انہوں سادہ کر کے انجدہ سادہ کر کے سنا کے جائے کہ ہر بزرگ ایون کے بچیاں بھی گل سمجھ آ جائے. بس توجہ کرنا ذرا میرے بل عرض کر رہے ہیں کہ بھئی ہر دن دا مالک اللہ ہے, سارے دن اللہ دینے. کوئی مولوی کوئی بندہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی اے دن اللہ دا نہیں تے اے دن اللہ دا, سارے دن اللہ دینے. جدو سارے دن اللہ دینے تو پھر اللہ خود کیوں فرما رہے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ میرے دنوں یاد کرو. آؤ یہ حوالہ میں راس المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنت سب کا اتفاق ہے او مفسر, اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ, دیگر اصحاب رسول اس آیت کی ان لفظاں کی تفسیر کرنے ہوئے فرما دے نے ایام اللہ تو مراد یعنی اللہ دے دن کیڑے نے, انہاں دناں تو مراد کیڑے دن نے. میرے ول دیکھنا ذرا تے امام المفسرین فرما دے نے اللہ دے دناں تو مراد او دن نے جنہاں دناں وچ اللہ نے انعامات فرمائے ہوئے ہیں. علامہ نادر حسینی صاحب غور کریا جی, اللہ دے دناں تو مراد او دن نے جنہاں دناں وچ اللہ نے انعامات فرمائے ہیں. اس گل نو ذہن رکھیا جائے. اللہ دے دن او نے جنہ دنوں وچ اللہ نے انعامات فرمائے نے. رب آندا او میرے نے, ویسے سارے دن اللہ نے مخصوص کیتا ہے. اگر کوئی سانو پوچھے نا اسی تے صاحب نسبت لوگ ہاں کہ بھائی شاہ جی بیٹھے نے غالباً آپ دی قادری نسبت ہے ماشاءاللہ, حضور غوث پاک دی نسبت ہے, کسی دی نقشبندی ہے, قادری ہے, چورائی ہے, سروردی ہے, چشتی ہے, صابری ہے, نظامی ہے, یہ ساری نسبتاں ہیں. اگر کوئی مینوں پوچھے نا تو میں چونکہ میری نسبت چورا شریف ہے تو میں آکھاں گا کہ داتا علی حجویری دی ذات بھی انعام خداوندی ہے, بابا فرید کی ذات بھی انعام خداوندی ہے, مہر علی شاہ کی ذات بھی انعام خداوندی ہے, جماعت علی شاہ کی ذات بھی انعام خداوندی ہے, میرے حضرت خواجہ نور محمد چواہی کی ذات بھی انعام خداوندی ہے, بہاءالحق زکریا ملتانی کی ذات بھی انعام خداوندی ہے, پیر پیرا میر میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار بھی انعام خداوندی نے. یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی یہ تے پہنچو اپنے بابیاں دا نام لیندے نے, میں اس گل نوں رہن دینا, میں ولی دا نام نہیں لیندا, غوث دا نام نہیں لیندا, کتب دا نام نہیں لیندا, کتب الاقطاب دا نام نہیں لیندا, ابدال دا نام نہیں لیندا. میں تبع تابعی دی گل نہیں کردا, میں تابعی دی گل نہیں کردا, میں صحابی دی گل بھی نہیں کردا, بلکہ میں اس جماعت دی گل شروع کر لینا جدے تے سب دا اتفاق ہے. وہ جماعت ٹھٹھا والے وہ نبیوں تے رسولاں دی جماعت ہے. جنہوں سمجھ آ رہی ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ. تھوڑا جہا والی کھولو ذرا, وہ جماعت نبیت رسولاں دی ادھر سوچنا میرے بل دیکھنا ذرا, یہ سوچ کے جواب دے آ جائے. کسی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھنے والے کسی مولوی دے سامنے قرآن دے لفظ دے تفسیر سامنے کر کے رکھو, انہوں کو حضرت جی اللہ دے دنوں تو مراد وہ دن نے جنہ دنوں میں اللہ نے انعامات فرمائے نے. ہن ذرا دسو آدم علیہ السلام دا دنیا تے آنا اللہ دا انعام ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام دا دنیا تے آنا اللہ دا انعام ہے کہ نہیں؟ اپنے پرائے سارے آکھیں گے, کوئی سکولر ہوئے, انجینئر ہوئے, ڈاکٹر ہوئے, پی ایچ ڈی ہوئے, مفتی ہوئے, قاضی ہوئے, محقق ہوئے, اپنا ہوئے, بیگانہ ہوئے, سارے آکھیں گے ہاں آدم علیہ السلام اللہ دا انعام ہے. اچھا بولو ذرا, آدم علیہ السلام اللہ دا انعام ہے, شیس علیہ السلام انعام خداوندی ہے, نوح علیہ السلام انعام خداوندی ہے, ابراہیم علیہ السلام انعام خداوندی ہے.
اسحاق علیہ السلام کی نام خداوندی نے، یعقوب علیہ السلام کی نام خداوندی نے، زکریا علیہ السلام کی نام خداوندی نے. 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 1,24,000 کے مبیش انبیاء سارے دے سارے انعام خداوندی نے. ہوں میرے جملہ کہن دیو تو میں چیک کرنا ہے کہ کنوں کنوں گل دی سمجھ آ رہی ہے. یہ سبحان اللہ تو اندازہ ہونا ہے جنہوں سمجھ آوے اللہ رسول جی محفل بیٹھے ہو. میں بالکل کھلے لفظ کہنا سمجھ نہ آوے تے بے شک ہاتھ بھی نہ چکے آ جائے تو پانے سبحان اللہ بھی نہ کیا جائے. جڑی اصول دی گل ہے دیکھو نا میں کوئی گل سمجھا ہی نہ سکاں تانوں سمجھ نہ آوے تے میں ایویں آکھی جاواں جی سبحان اللہ آکھو تو اچھی آکھو یہ گل کوئی مزے والی نہیں. جے تے سمجھ آ جاوے تے پھر حق بندا سبحان اللہ کہنا. جے سمجھ نہ آوے تے پھر سبحان اللہ بے شک نہ آکھیا جے تے جے سمجھ آئی تے پھر ڈنڈی نہ ماریا جے کنجوسی نہ کریا جے پھر ہاتھ چک کے کیا جے سبحان اللہ. گل پہلے سن لو میں نا حضرت جی 1,24,000 کے مبیش انبیاء جڑے جڑے دن آن او دن اللہ دا ہویا. تفسیر جڑی میں کر دیتی یہ مطابق جڑے جڑے دن جڑا جڑا نبی آیا او دن اللہ دا کہلائے گا. تے جدوں سارے نبیوں تے رسولاں دا سردار بن کے آمینہ دا لال آیا ہے وہ دن اللہ دا کیوں نہیں ہو سکتا. میں اخباراں پڑھ کے کدے زندگی کی تقریر نہیں کی تھی سنی سنائی اے جنہ میں جو پیش کر رہے ہیں استدلال میرا ذاتی ہے. یہ میں اپنا ذاتی استدلال پیش کر رہے ہیں اور علماء کی شاہ جی تشریف فرمانے حضرت صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ اس گل کی تائید فرمان گے. میں جو استدلال پیش کر کے جا رہے ہیں ٹھٹھا والیو غور کرے آج آن دا ملک پہ جائے گا. شیر میں اللہ کے فضل نہ بڑے ہوندے نے ماڑی چنگی سر بھی لا لی ہے لیکن وہ اگے چل کے لاواں گا. میرا یہ اپنا ذاتی نظریہ ہے مینوں اُنہ چر سر لاؤں گا تو شیر پڑھن کا سواد نہیں ہوگا جنہ چر میں کوئی نہ کوئی گل سمجھا نہ لواں. ہوں ساڈا مزاج صدقہ نبی پاک علیہ السلام دا میں پنجاب کا کچھ سازو ناظر علاقہ ہونا جتنے میں نہیں گیا پورا پنجاب میں گھوم ماریا تھوڑا پنڈ ہوئے رہ گیا سی. ادھر بھی اج الحمدللہ آ گئے ہیں صدا دا صدقہ. لیکن جڑی میں گل کر کے چلے ہیں نا توجہ کرنا ذرا عرض کر رہے ہیں کہ اگر باقی نبی آن 1,24,000 کے مویش انبیاء جڑے جڑے دن آن او دن ازرو قرآن اللہ دا کہلائے گا. تو جب نبیوں کے رسولوں دا سردار بن کے آمینہ دا لال آیا ہے او دن اللہ دا کیوں نہیں ہو سکتا. وہ بھی دن اللہ دا تے اللہ فرماتا ہے میرے دنوں میں یاد کرو. جب حضور آئے وہ دن اللہ دا ہے اللہ فرماتا ہے میرے دنوں میں یاد کرو. صبح مبارک ہوئے اسی این قرآن کے مطابق آج قبلی والے کی یاد منا رہے ہیں. اخبار کے مطابق نہیں اللہ کے قرآن کے این مطابق آج اسی اللہ کے محبوب کی یاد منا کے اسی قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں مولویاں نے کھان پین کا ڈنگ بنا لیا یہاں جناب اجڑے چ بہ کے جناب اپنے نظریات کر لے میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں لگیا اج تک ماں نے وہ لالچ سنیا ہی نہیں جڑا سنیا نے ود اللہ دا قرآن پڑھنا جانتا ہوئے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا جانتا ہوئے. میں اللہ دا قرآن سنا رہا تھوڑا جا اور کے چلیے ذرا. کئی بندے نہیں بولے وہ آدھے میرا خیال انہوں کا نظریہ ہے کہ تم آپ ہی اگے جاؤ جی میرے نال جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں مزہ آئے گا. میں تو تمہیں مدینہ سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں تمہیں مینار پاکستان تھوڑا لے کے چلے کہ وہ آ رہے ہیں تو چلیے سمجھ گئے ہو نا. میں دنیا داراں واسطے نہیں گل کر رہا میں تو تمہیں سیدہ زہرا دے بابا دے کنویں تے لے کے چلے ہیں. لیکن وہ بھی بندے ہیں جڑے دنیا داراں واسطے نکلتے ہیں محفل چ پہ جانا تو انہوں نے آخیا نا سبحان اللہ کہ وہ تو گوڈے گھٹ کے پھڑ لیندے نے متھیاں تے وڈ پا لیندے نے سبحان اللہ بھی نہیں آندے. مولوی صاحب سانو آندے سن سبحان اللہ. میں کہ تیرے مقدمات صرف عمران خان تے سرداری تے نوازی دے نعرے لکھے نے. کوئی دیکھو کوئی زرداری دا نام لے کے خوش ہوتا ہے, کوئی نواسی دے نعرے مار کے خوش ہوتا ہے, کوئی عمران خان دے نعرے مار کے خوش ہوتا ہے, کوئی وزیر تے بشیرہ دے نام لے کے خوش ہوتا ہے. اپنے مقدرہ تے ناز کرو, کتنے نصیبہ مالی ہو تسی آمینہ دے لال دے نعرے مار رہے ہو. اچھا جڑا حضور دا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہیں نا, وہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. اچھا پورا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. لو میں مسافر بھی ہاں, حضور نے فرمایا مسافر کی دعا چھتی قبول ہوئی ہے. ہے بھی مسافر ہاں, بیٹھا بھی حضور کے منبر تے ہاں, دعا میں کر دینا. قبلہ شاہ جی بیٹھے نے اور علامہ صاحب بیٹھے نے, یہ آمین کہہ کے مہر لا دیں گے. یہ مرضی تہاڈی ہے جو شامل ہو جو. دعا بڑی بڑی دین لگا, میرے نزدیک اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے. یا اللہ جڑا تیرے نبی کا ذکر سن کے تے خوش ہو کے, مجبور ہو کے نہیں بلکہ خوش ہو کے دل دیا گہرائیاں نال اچھی ساری سبحان اللہ کر دینا. اج راتی جا کے 4 پائی تے لیٹ جائے, کملی والے مکھ میں دیدار نصیب ہو جائے.
ماشاءاللہ والیم چکو ذرا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ وہ مینوں نا ایک بندہ یاد آ رہا ہے وہ مائک تے کھلوتا تھے انہیں 2-4 بار آخیا جی انہوں چکو والیم وہ بندے نے نہ چکیا آندا ہون تینوں اللہ ہی چک لوے کدی کدی بھی ہوتا ہے لیکن تسی ماشاءاللہ بڑا اچھا چلا رہے ہو بس تھوڑا جہا والیم کھول دو ذرا یہ انشاءاللہ اتنی نے بس تھوڑا جہا والیم کھولو گے تو پھر مزہ آئے گا کیونکہ میں ہوں جی اگلی گل سنانی ہے اتوں تک میں گل ایک سمجھانی سی تمہیں انہیں سمجھا لی ہے ہوں اگلی گل تا ذوق تو میرا ذوق دیکھنا ہے کہ میرا ذوق کیویں دا تے تہاڈا ذوق کیویں دا ہے مینوں استاد بھائی نے دسیا سی کہ سارے پنڈ والے بندے بڑے ذوق والے اتنے آیا میرے بھائی ناصر صاحب تے ماسٹر صاحب انہوں نے دسیا جی ساڈا پنڈ تے بڑے ذوق والا ہے یہ تو ہوں مینوں پتہ لگنا ہے گلاں دی حد تک ذوق والا ہے یا واقعی ذوق والا ہے اور یہ گل بھی یاد رکھیا جی تسی نام ہی نہ بولو گے تو کوئی گل نہیں کیونکہ میں کہڑا اپنے واسطے بلا رہے ہیں تسی نہیں بولو گے تو میرا کہڑے جن سے مکے نے اج نہیں کل میں اور جگہ تے لا کے بلا لاں گا بندے لیکن جی تسی بولو گے تو مینوں بھی گل سنان دا مزہ آئے گا تانوں گل سنن دا مزہ آئے گا مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیوں کو دلوں سنیا اللہ کا قرآن تلاوت کرنا چاہنا رب دا قرآن اعلان کرتے فرمایا آؤ میں وہ آیات تلاوت کر لگا جدوں اللہ نے نام لے کے دسیا ہے کنوں کنوں یاد کرنا ہے اور یہ گل یاد رکھیا جی میری گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے مفتی دی گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے قاضی دی گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے محقق دی تحقیق ہوئے غلط ہو سکتی ہے پھر بل وقت کرو چکو ہائی سکول ذرا جنہیں کہ کھلیا سی نہ میں کھولو ہائی سکول جی ذرا ہاں بولو ذرا سبحان اللہ میں شاہزب بھائی نے پہلی گل یہ کی سی جی مینوں بلانا ہے تو ساؤنڈ میرے مطابق بلاؤ کیونکہ جویں دا بندہ پڑھتا ہوے نا وہ مطابق سسٹم چلے نا تو پھر مزہ آتا ہے بہرحال ہوں جو بھی ہوں چلنا ہے جی لیکن مہربانی کراں گا میں گزارش کراں گا کہ بس ذرا جنہ کھول سکتا کھولو ذرا جی انہوں کچھ ہو گیا تو کوئی گل نہیں پھر میں تھوڑے نال ہی ہوں پریشان نہیں ہونا مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اتنے رب دیاں رحمتاں چھم چھم برسدیاں نے ٹھٹھا والیو میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں تے تسی محبت نال سبحان اللہ کہندے جایا جے تاکہ آئے تے خالی جھولیاں لے کے اللہ دی رحمتاں دے نال اسی بھر کے لے کے جانیاں ہاں مسلمان بھائی اور کرنا پیا میری گل ہوگی غلط ہو سکتی ہے مفتی کی گل ہوگی غلط ہو سکتی ہے قاضی کی گل ہوگی غلط ہو سکتی ہے لیکن نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ میرے نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے اللہ کا قرآن اعلان کرنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو میں سادہ سا ترجمہ کر کے ٹو دی پوائنٹ کے پڑھنا چاہنا اللہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا میرے اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا میرے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ کو یاد کرو میری مریم کو یاد کرو وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد میرے بندے داؤد کو یاد کرو وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب میرے بندے ایوب کو یاد کرو حضرات میں جنہ بھی اللہ دا قرآن سنایا ہے یہ مطلب یہ بنتا ہے کسی مولوی دے سامنے قرآن رکھو انہوں آکھو مولانا جدا حکم اللہ دے وہ کرنا جائز ہے یا نہ جائز ہے ہر مولوی آکھے گا اگر اللہ کا حکم آ جائے تو کرنا جائز ہوئے گا میں کہ پھر سادہ مسئلہ حل ہو گیا آندا جی کی مطلب میں کہ سادی اللہ فرماندا میرے ابراہیم کو یاد کرو اللہ فرماندا میرے اسماعیل کو یاد کرو اللہ فرماندا میرے موسیٰ کو یاد کرو اللہ فرماندا میرے ادریس کو یاد کرو اللہ فرماندا میری مریم کو یاد کرو اللہ فرماندا میرے داؤد پیغمبر کو یاد کرو اللہ فرماندا میرے ایوب پیغمبر کو یاد کرو او لوگو منو جملہ کہن دیو اگر باقی نبیاں دی یاد منانا جائز ہے کہ میرا نبی سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا اگر باقی نبیاں دی یاد منانا جائز ہے کہ میرا نبی سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے حضور دی یاد منانا بدرجہ اولا جائز ہوئے گا چلو میں معراج دی رات دا نقشہ پیش کر دینا جب معراج دی رات آئی ہے 1 2 3 4 نہیں بلکہ 1,24,000 کم بیش انبیاء اللہ نے بلایا فرمایا نبیو اے رسولو جی مولا فرمایا اپنی قبراں وچوں نکلو مسجد اقصی وچ چلو اللہ کا قیامت آ گئی ہے فرمایا نا قیامت نہیں آ رہی آج یاد کی سواری آ رہی ہے
بولو سبحان اللہ. فرمایا اج قیامت نہیں آ رہی, اج یاد دی سواری آ رہی ہے. میرے ول ویکھیا جے اج یاد دی سواری آ رہی ہے. مسئلے اچھا حضرات کی ہویا ایک لکھ تے چوی ہزار کمونے سندیاں نے صفا بن گئیاں نے. مصلی امامت خالی ہے. مصلی امامت کون کھڑا ہوئے؟ جبریل نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے. سونیا اے مصلی امامت تواڈے واسطے خالی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا دے بابا عام اس مصلی امامت کھڑے ہوئے نے. میرے آقا نے نبیاں نو جگانا پڑھائیے. ہن مینوں جملہ کہن دو کٹھا والےو, سارے نبی میرے نبی دے مقتدی بنے نے. سارے نبی میرے نبی دے مقتدی بنے نے. ہن مینوں کہن دیو اگر مقتدیاں دی یاد مناؤنا جائز ہے تے جڑا امام ہے اچھا بولو بھئی اگر مقتدیاں دی جڑے پیچھے کھلوتے نے انہاں دی یاد منانا چاہے تے جڑا مصلی امامت کھڑا ہے جڑا انہاں نبیاں دا امام بنیا ہے وہ دی یاد منانا جائز کیوں نہیں؟ تانوں مبارک ہوے سنیو اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اللہ نے سانو کسے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا, کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں کیتا, بلکہ کملی والے نے عاشقاں دے گھر پیدا کیتا ہے. اج اسی چوں بھی کر رہے ہیں. میرے بزرگ آئے نے اور میرے بھائیاں نے گھر والوں نے تمہیں بلایا, مینو بلایا, کیوں ساجن بلایا, سارے بلایا. آخر آ جاؤ رل کے پہ کے یہ ہوئی آخیے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جدا سہارا حضور نے سجا کھڑا کروا ماشاء اللہ متیاں تو وٹ لا کے بولو برا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا. اچھا گل سنو بزرگ نہ بولن کوئی گل نہیں, بزرگوں کا بیان ہی کافی ہے. جڑے جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی ہے. جڑا بیمار ہے وہ واسطے دعا کرا گا اللہ انہوں حضور کا ذکر کا صدقہ شفا عطا فرمائے. جڑا بالکل ٹھیک ہے نا وہ منڈا کا ہاتھ کھڑا کرے گا ماشاء اللہ. چکی رکھو میرے پتا لگ گیا وہ منڈے نے چلو چوکی لے آیا ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. میں کوئی بندہ ڈانا نہ لا دے. اچھا جی سارے پڑھو گے ہاتھ کھڑا کرو ذرا ہاتھ. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا. میری گل سنو ہاتھ بھی تھلے نہیں کرنا تو زور بھی گھٹ نہیں لانا. میں صرف نوجوانوں کہہ رہا بزرگ نہیں چاہے جوان ہو مجھے پتا لگے کتنے جوان بیٹھے نے پورا کھیل لا کے کرنا ہے. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا. جدا سہارا حضور نے ہوئی بولیا خدا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا. تمہیں ہویا آخری میرا سہارا. کئی بندے ویکھن بھی میرے ول دے نے پر بولتے کوئی نہیں. میں کی سمجھاؤنا بندیاں یا تو میرے ول ویکھے نہ ہو بندہ دھیان تھلے کر لے. جو میرے ول دیکھنا تو پھر پڑھنا پینا. پڑھو گے ذرا آخو ذرا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا. بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا. اچھا میں پہلے اللہ کا قرآن سنایا, قرآن تو بعد درجہ حدیث کا, اور میں حضور کی حدیث سناواں. لوکی آندے نے سنی پاگل ہو گئے, یہ ساری ساری رات نعرے مارتے ہیں, محفل کرتے ہیں, گلیاں سجاتے ہیں, بازار سجاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لو حدیث سنو ایمان تازہ ہوئے گا, تھوڑے سینے فخر نہ چوڑے ہو جان گے کہ اسی کس محبوب دے امتی ہیں. مسلم شریف کی حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے مسلم سے قیامت کا دن ہوئے گا، نفس نفسی کا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے کے فاصلے تھے، سوا نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ انج کہہ لو سر کے اوپر سورج ہوئے گا، ان قریب آن کے اگ برساندہ ہوئے گا، گرمی دوپہر لگی ہوئے، گرمی کا موسم ہوئے تو سورج ایڈی دوروں اگ برساندہ ہوئے تو زمین کے ننگے پاؤں کو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو قیامت والے دن جب سوا نیزے کے فاصلے سے آن کے اگ برساندہ ہوئے گا، کی کفیت ہوئے گی؟ اس کفیت میں حضور نے بیان فرمایا، کفیت ہوئے گی، ہر بندہ زمین تانبے کی طرح تپی ہوئے گی، اپنے پسینے چکوتی کھانا ہوئے گا، ہر بندہ ڈبکیاں لینا ہوئے گا، پوری توجہ نہ کر سنا ذرا میدان ماشاء اللہ نقشہ کھا کے لے آیا جائے، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، حساب کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ایک دوسرے والے حسرت بڑیاں نگاہاں اٹھا کے نا ہر بندہ دیکھتا ہوئے گا، یار آج کون ہے جڑا ساری سفارش کرے؟ قبلہ شاہ جی آج کون ہے جڑا ساری سفارش کرے؟ ماں جڑی پتر لیٹ ہو جانا سی نا تھوڑا گیا فیکٹری گیا یا کم گیا آیا نہیں، شام ہو گئی، ماں سو پھیرے بوے تے جاندی سی میرا پتر نہیں آیا، شام ہو گئی ہے، جڑی سو تیرے نا سے نخرے اٹھاندی سی، قیامت کا دن ہوگا ایسیاں اوکھیاں کٹیاں ہوئیاں نے، تیری ماں بھی تیرے والوں مکھ موڑ جائے گی، سدا باپ جڑا تینوں جوان ہوندا دیکھ کے خوش ہو کے آندا سی اج میرے بازو دا سہارا جوان ہو گیا، ہن خیر صلی اللہ پتر جوان ہو گیا، قیامت والے دن تیرا باپ تینوں چھوڑ جائے گا، پتر باپ نو چھوڑ جائے گا، بھائی بھائی نو چھوڑ جائے گا، یار یار نو چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار رشتہ دار نو چھوڑ جائیں گے، کوئی بندہ کم نہیں آئے گا، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے والوں مکھ موڑ جان گے، تو یارو کی بنے گا؟ ہر بندہ پریشان ہوئے گا، اپنے پسینے سے دلکیاں لاندا ہوئے گا، انہاں اوکھیاں گھڑیاں میں ابو ہریرہ راوی نے کہندے نے ساری دنیا آپس میں مشورہ کرے گی، یار انج کرو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو چلنے ہیں، کتنے چلنے ہیں؟ بولو اچھا بولو، کتنے جانا ہے؟ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو چلنے ہیں، ایون کہ ساری دنیا آ جائے، ہاتھ جوڑے ہوں گے، یا نبی اللہ تسی ساڈے باپ ہو، تسی نسل انسانی دے باپ ہو، ابو البشر ہو، اج ساری سفارش ہی کر دو، کم از کم حساب کا سلسلہ تے شروع ہوئے، یا نبی اللہ ساڈے کو تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پسینے نال برا حال ہو چکی ہے، اور گرمی تپش، اللہ اکبر، پر آدم علیہ السلام پتہ کی کہہ گے، اذهبوا الى غیری، اوے میرے کو لان والے ہو جاؤ کسی اور کو چلے جاؤ، اگلے لفظ دیکھنا ذرا، ساری دنیا کدے موسیٰ علیہ السلام کو، کدی ابراہیم علیہ السلام کو، کدی نوح علیہ السلام کو، سارے نبی کہہ رہے ہیں ایک لمحے واسطے غور کرنا ذرا، وہ کی گھڑیاں ہوں گیاں، تھانے بندہ پڑیا جائے، کوئی چھڑان والا نہ ہوئے، سزا دے آڈر ہو جان، اس مجرم تے کی بیت دیئے، وہ کدی باری چ منہ دے کے سجے ویندا ہے، کدی کھبے ویندا ہے، کوئی تے ہوئے جڑا میرا ضامن بن کے آ جائے، کوئی تے ہوئے جڑا میرا ضامن بن کے آ جائے، مگر میں نہیں تے دنیا دے جیلے سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد آ جائے گا، لیکن جڑی قیامت دیاں گھڑیاں ہونیاں نے کسے بچان بھی نہیں ہونا، تے پھر کی ہونا ہے؟ غور کرنا حضرات، ساری دنیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لا جائے گی، ابو ہریرہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا آ جائے گی، جب ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گی نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے لفظ بولیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے، بندے واپس پلٹن لگن گے، میرے بل دیکھنا اچانک کی ہوئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اٹھے گی، ایک نور کی لانٹ نکلتی نظر آئے گی، آئے ہائے ہائے مسکرا کے بولو سبحان اللہ، نور نکلتا نظر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے اے جان والے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور دیکھو نبیات رسولاں دا سردار آ رہا ہے، جنہوں مزہ آیا بولے سبحان اللہ، اور دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں، جو ہی حضور وال نظر پے گی، ایتھے ایک شعر میں ہور پڑھن دے پڑھ دیا، شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی کہ جدوں میدان محشر میں وہ گھڑیاں تے ٹف ماحول، ہر بندہ پریشان تے کمبدا ہوئے گا، شاعر اللہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ہو جائے گا، اے میں اپنا پتہ کسی کیوں سجانے ہیں،
خدا دی قسم ہے دنیا تے جویں بھی گزر جانی ہے امیری ہوئی غریبی ہوئی فقیری ہوئی جویں بھی ہوئی گزر جانی ہے آخرت کے معاملے بڑے اوکھے ہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے وہ معاملہ بڑا لاڈا جو قبر اشر دا انہاں محفل چ دعا منگیا کرو یا اللہ ساری آخرت بہتر کر یا اللہ ساری آخرت کے منازل آسان فرما شاعر نے قلم اٹھایا کیا منظر کی بنیا ہوئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ جائے گا میرے بزرگوں پھر بھی ہونا میرے بل لکھنا بڑا کر کالی کملی حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا پر کالی کملی حشر کا سارا یہ تے قیامت والے دن پتہ چلنے بہر حال عزیزان گرامی پھر کی ہونے انہوں جواب ہونے گا اس اللہ ماسٹر جی غور کرے آجے جنہیں اندر کیوں ملال منا دو کیوں ساری ساری رات نارے مار دیو انہوں حدیث چکے لفظ سنے آجے ساری دنیا جب پریشان ہونے گی انہوں کھڑیاں میں ملاد والے آقا لجپال آقا مہربان آقا غمخار آقا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آقا حضور اللہ بکھر دیوان گئے میرے آقا فرمان گئے اسلام کریم ہے دے نانا جان فرمان گئے اے لوگوں آجو تمہیں سارے کہہ رہے ہیں پڑھو میرے آقا فرمان گئے اے لوگوں خدا کوئی نہیں ہوگا میری سہارا جدا کوئی نہیں ہوتا میں سہارا وا انہوں نے سوچ کے دسیا نے کٹھا والے تو کسے کم نہیں ہونا کہ حضور نے کم ہونا ہے سانو کنی کو خوشی ہونی ہے اساں تے حضور کے قدماں میں لپٹ جانا ہے اپا جو آنسو جاری ہونے نے یہ کہنا ہے اللہ توفیق دی کہ قیامت والے دن بھی کہنا ہے اج بھی کہہ رہے ہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جنہیں اگے پڑھیا ہے وہ بھی ہاتھ چکے رکھ بلا ماشاءاللہ اللہ تعالی بازوان سلامت رکھے نوجوانوں بچوں تسی بھی ہاتھاں نوں ٹھنڈا بنا کے رکھ بلا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہویا آخری میرا سہارا یا جدو کسے کم نہیں ہونا حضور نے انہاں اوکھیاں گھڑیاں وچ بھی تیرے میرے کم ہونا ہے ہن اے سوال میں انہاں لوگاں کے رکھنا چاہنا او تھانے بندہ پڑیا جائے کہ کوئی چھڑان واسطے چلا جائے وہ بندہ خاندانی ہوگے تو اس شکریہ ادا کرے گا میں کہ میرا نبی ہوگے جنہیں قبر چ بھی کم ہونا ہے حشر چ بھی کم ہونا ہے کہ جنہیں حشر دی ہونا اوکھیاں دس گھڑیاں وچ بھی تیرے میرے کم ہونا ہے تینوں مینوں سینے نہ لانا ہے مولوی سوچ کے دسی اس نبی دی آمد کی خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے میں نکتہ چھڑ کے جا رہا ہوں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں انہاں مولویاں کے جڑے اعتراض کرتے ہیں سوائے فتویاں تو کام ہی کوئی نہیں میں نہ مولانا دسو جنہیں اوکھیاں کریاں تیری کوئی گلی بنا دے تو دے نام دے بینر لانا ہے تیری گلی بنا دے نالیاں بنا دیتے جناب ہم مولوی صاحب کے مشہور ممنون ہے ہماری گلی بنا دی میرا نبی جنہیں قبر اصل سے کم آنا ہے اس نبی دی آمد کیوں نہیں خوشیاں منا دینا تیرا عقیدہ تینوں مبارک امام الانبیاء دی آمد پہ خوشیاں منانیاں جشن منانا اینا سنیاں آسنا مبارک ہوئے حضور دے دیوانے مبارک ہوئے تو جو ہے میرے والے اچھا ایک بری جنہوں حضور دا ذکر سن کے جنہ مزہ آیا انہیں مزہ نہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ بندے تسی واقعی بڑے ذوق والے ہو دل خوش ہو گیا ہے یہ مطلب ہے میں تھوڑا جا آگے جاما پھر ہو چلو ٹھیک ہو گیا اگلی حدیث سنو گا نبی پاک نے لجپال میں دیکھنا ذرا
قیامت کا دن ہوگا. یہ دوسری حدیث ہے. اللہ ہر نبی نور دا منبر عطا فرمائے گا. 1,24,000 کو مبیش انبیاء سارے دے سارے نور دے منبروں تے جلوہ افروز ہون گے. ہن میرے بات دیکھ کے گل سننا ذرا. جس نبی دا پیار لے کے اسی آئے ہیں نا، جس نبی دی محبت لے کے اسی آئے ہیں نا، سارے آقا پتہ کی ہوئے گا، منبر تے نہیں حضور بیٹھ گے بلکہ سر سجدے چ رکھیا ہوئے گا، اکھاں چوں آنسو ہون گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک ارفع راسک، سونیا سر تے چھپانا. ان کڑیاں وچ حضور منبر چھڑ کے اج تک کوئی کسی واسطے کرسی چھڈن لئی تیار نہیں. حضور قیامت والے دن نور دا منبر نہیں بیٹھن گے، سر سجدے چ رکھیا ہوئے گا. اللہ انہاں چر سر نہیں چکنا جنہ چر میری گناہگار امت بخشی نہ جائے. پھر سوچیا جی جس نبی نے تیرا میرا اتنا خیال ہے، اسی اس نبی کی آمد تے کیوں نہ میلاد منائیے، کیوں نہ اس نبی کی آمد میں خوشیاں منائیے. بہرحال عزیزان گرامی اس واسطے اسی جنے بھی آئے ہیں ایتھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور یہ جشن منا رہے ہیں، حضور کی آمد میں خوشیاں منا رہے ہیں. اور بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ کوئی نعرہ مارے ہیں، کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. یہ نعرہ جنوں پیارا لگتا ہے، سونی آواز چنڈا بنا کے ہاتھ بڑا حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. سارے بولو ذرا حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سنا. ساری محفل کا ذوق ایک پاسے، تھوڑا دونوں کا ذوق میرے بھائیوں کا ایک پاسے. ماشاءاللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے تے چھیتی مدینے بلاوا آ جائے. ہوں جا شامل ہو جائے، ہوں محبت نہ جڑا پڑھے پہ ہاتھ چک کے پڑھے، میں وہ ہی دعا کرنا یا اللہ ایسے رمضان میں ہی مدینے جانا نصیب ہو جائے. دیکھو میں اخبار نہیں، قصہ کہانی نہیں، میں پہلے اللہ کا قرآن سنایا کہ ہوں 2 حدیثاں مکمل کر دیتی ہیں. اور اگے حضور کا ملاد سنا کے میں اجازت لین لگا، وہ بھی بڑے اختصار مختصر وقت کے اندر بس میں حضور کا ملاد پڑھنا ہے. اس وقت لنگر ہے نا، ہے نا، ماشاءاللہ پھر تو ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. لنگر دا ماشاءاللہ وہ مینوں ماڑا جا نہیں تو آگے بلدی نظر آئی سی تھوڑی سی، وہ پکا یقین ہو گیا کہ لنگر ہے حضور کے عاشقاں واسطے. ہوں جنوں خوشی ہے ذرا محبت نہ بولے نا سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. اچھا ہوں سننا ذرا اگلی گل مینوں نا توجہ کرنا ذرا. قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گل یاد آ گئی ہے، تو میں چلو میں کہوں آ گئی تو میں سنا ہی جاؤں. شاہ جی وہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں داتا حضور گیا تو باہر نہ قبال بیٹھی تے قوالی کرنے پہ. تے قوالاں دی عادت ہوندی ہے، تسی ماشاءاللہ بڑے سمیلے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. قوالاں دی عادت ہوندی ہے کہ جڑا جملہ لینا نا انہاں نوں بار بار رپیٹ کرنا ہے، بار بار دہرانا ہے. جملہ آ گیا کہ شاہ جی میں مدینے جانا ہے، میں مدینے جانا ہے، میں مدینے جانا ہے، میں مدینے جانا ہے. تو قوال جناب اپنے رنگ چ لگے تے زورو زور کئی جان. انہاں دے بندہ ایک پیچھے بیٹھا سر سٹیا بولے چل کوئی نہ تو بس سیوا لائی جائے. تے شاہ ہوے اندر میری نظر پا گئی. میں انہوں ہلا کے میں کہا بھلیا تیرے نال دے سارے مدینے چلے نے، تیرا کوئی پروگرام نہیں. وہ اگوں پتہ کی آندا ہے میرے ول رکھنا آندا شاہ جی اے نہ مدینے جانا ہے تے میں انہاں نوں چڑھان آیا. تے کئی بندے انج دے ہوندے نے وہ سانوں بھی چڑھانا وچ بیٹھے ہوندے نے. مولوی جانے مولوی دا کم جانے، نہ خدا دی قسم حضور سانوں ویکھ رہے نے. میں ہو سکتا میری اکھ نہ ویکھی ہوے، کیمرے دی اکھ نہ ویکھے، پر سیدہ زہرا دے بابا دی اکھ تانوں سارے نوں ویکھ رہی ہے. جڑا چاہتا ہے کہ حضور مینوں ویکھ رہے ہیں تو حضور میرے کو راضی ہو جان، کیونکہ سادہ عقیدہ ہے جو تسی خیالات لے کے آئے ہو نا حضور نوں بھی پتہ ہے. حضور نوں پتہ ہے کیڑا کیڑا میرا دیوانہ بن کے آیا ہے، جڑا محبت نہ میرا ذکر سندا ہے. کون ہے جڑا ویسی تے بس جویں یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ بس حضور مینوں ویندے نے پے تے میں حضور نوں سنا رہا ہوں. اینی محبت نہ پڑھنا ہے. میں ایک باری پڑھ کے نا میں چپ کر جانا ہے. تساں 5 تن پاک دے نام دا 5 باری پڑھنا ہے. میں چیک کرنا ہے تہاڈی بیٹری کنی کو چارج ہوئی ہے. پڑھو گے سارے
پکی گل ہے بیٹا بہ جا تھلے پڑھو گے نا سارے آخو ذرا فلک کے نظارو زمین کی عید منا حضورا لو اے جملہ ہوں تسا کہنا ہے حضور آ گئے ہاتھ پورا چکے ذرا ماشاءاللہ حضور آ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ولادت جشن منانا ہے تو یہ ساری زندگی گل یاد رکھیا جی گھروں نکلنے لگے محفل ٹائٹل دیکھا کرو اگر کلا کی محفل ہوگی دسواں ہوگی چلیسواں ہوگی تو پھر جی مرضی دیا کرو لیکن جو کہ میلاد مصطفیٰ کا ٹائٹل نظر آئے تو پھر متھے پہ وٹ نہیں گوڈے چھڈ کے مسکرا کے کیا کرو سبحان اللہ آخو ذرا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے مسلمان بھائی کو نہ سنیا جائے میرا نبی جس شہر میں آیا وہ شہر شان والا ہو گیا جس قبیلے میں آیا وہ قبیلہ شان والا ہو گیا جس کلی میں آیا وہ کلی شان والی جس ماں کی جھولی میں آیا ہے سوچو ماں کلیاں شان والی ہوے گی سیدنا یامینہ فرماؤندیاں نے سونا جب میرے شکم سے آیا ہے عجیب عجیب نظارے ویندیاں فرماؤندیاں نے جب میں گلیاں چوں گزر رہی ہوں میرے کلاں چوں مبارکاں دیاں آوازاں آؤندیاں نے جب میں پتھراں کولوں گزرنیاں بیدان پتھر جڑے کبھی بولے نہیں تو بھی بول کے مینوں مبارکاں دیندے نے فرماؤندیاں نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آندی رہندی ہے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آندی رہندی ہے سیدنا یامینہ فرماؤندیاں نے پہلا مہینہ گزردا پیا لمبے قدہ بندہ میرے سرانے کھلوتا ہوئے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے آندے بیٹی یامینہ تینوں مبارک ہوے سیدنا فرماؤندیاں نے مہران ہو کے پوچھنیاں بابا مبارکہ دین والے تو کون ہے وادی مبارکہ دے رہے ہیں فرمایا میں آدم علیہ السلام آمینہ خوش ہو جا تم نبیاں دے سردار دی ماں بننے والی میں حضور دا ملاد شروع کر دیتا ہے ہم ذرا بے ذوقی نہ کرے آجے پورے عشق نہ سنے آجے مسلمان بھائیوں سیدنا فرماؤندیاں نے دوجا مہینہ آیا اسی طرح پھر ایک نبی دی مبارک ملی ہے ہر مہینے نبیاں دیاں مبارکاں ملدیاں نے فرماؤندیاں نے کہ میں پانی لین واسطے کھوتے جانی ہاں میری سہیلیاں بھی جاندیاں نے انہاں نوں ڈول نوں رسی بننی پیندی ہے ڈول لٹکاؤنا پیندا ہے پھر کھچنا پیندا ہے فرماؤندیاں نے جدوں میں قریب جانی ہاں مینوں کھو دے اندر ڈول لٹکانا نہیں پیندا مینوں رسی نہیں بننی پیندی میں قریب جانی ہاں تھوڑا پانی آپ ہی اتایا جاندا ہے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا بولو بولو جایا تو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا سیدہ یامینہ فرماؤندیاں نے بس فرقی ہویا وہ رات آ گئی جس رات صبح حضور نے ہونا میں انہاں گلیاں تو صدقے جاواں جنہاں گلیاں وچ حضور آئے نے فرماؤندیاں نے میں گلیاں کسے دائی دا انتظام کوئی نہیں خیال آیا سونے دے ہون دا ویلا آ گیا کسے دائی نوں آکھیا نہیں بس خیال آیا ہے ادھروں آواز آیا ہے آمینہ کیوں فکرا کرنی ہے یار ساڈا آ رہا ہے انتظام ہی اساں آپ ہی کرنا ہے محبوب ساڈا آ رہا ہے انتظامی اساں آپ ہی کرنا ہے سیدہ فرماؤندیاں نے بس فرقی ہویا میں کلیاں خیال آیا میرے دروازے دی کنڈی ہلن لگ پئی ہے خود بخود دروازہ کھلیا چار بیبیاں دراز قد میرے کمرے چ داخل ہوئیاں حیران ہو کے پوچھنیاں بیبیوں کون کتھوں آئیاں جے ایک بولی میرا نام حوا دوجی بولی میرا نام مریم تیجی بولی میرا نام یاسیہ چوتھی بولی میرا نام حاجرہ نی کدھر آئیاں جے فرمایا یامینہ فکر نہ کری تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آئیاں آمینہ تیرے لال دیاں مرحبا
آمینہ تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں وا سیدہ فرمانیاں بس رکھی ہویا ایک پیالہ پیش کیتا گیا پیالے وچ پانی دودھ دی طرح سفید ہے شہد دی طرح مٹھائے مشک کے انبر دی طرح خوشبودار ہے فرماندیاں نے پانی پین دی دیر ہے ہر پاسے نور نور نظر آن لگ پیا ہے میں سامنے ویکھیا نور سجے ویکھیا نور کھبے ویکھیا نور پیچھے ویکھیا نور اٹھے ویکھیا نور جدھر جدھر ویندیاں نور ہی نور ہے سامنے نظر ماری ہے خارج منی نور میرے وچوں بھی نور خارج ہویا اینا چانن ہویا ہے بیٹھی مکے جہاں ملک شام دے محل نظر آن لگ پے محل نظر آندے بھی کیوں نہ اتنے ایک جملہ کہہ دیا ماسٹر جی غور کرے جس ماں دی گود وچ نبی آوے یہ اس ماں دی نظر ہے بیٹھی مکے ہوے ملک شام دے محل ویکھ لیندی ہے ٹھٹھا والےو غور کرو نا میرے نبی دی اپنی نظر کتھوں تک جاندی ہوئے گی نور جگمگایا ہے آمنہ کے آنگن میں پڑھ لیے سارے نور جگمگایا ہے آمنہ کے آنگن میں چلو جنی کا وازنہ میں پڑھنے ہیں انہی کا وازنہ تسلیم پڑھو ذرا نالے سنو آنکھوں نور جگمگایا ہے آمنہ کے آنگن میں نور جگمگایا ماشاءاللہ نور جگمگایا ہے آمنہ کے آنگن میں کملی والا نور والا آیا ہے آمنہ کے آنگن میں سیدہ فرمانیاں نے بس لگی ہویا جدو سرکار آ گئے ہائے ہائے میں ویکھ دی رہ گئی ایڈا سونا لال اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے میری نظریں جم گئیاں ویلیاں زلفاں بڑی سونی پیشانی بڑی سونی ابرو بڑے سونے پلکاں بڑی سونیاں اکھاں بڑی سونیاں رخسار بڑے سونے ہونٹ بڑے سونے حلق بڑا سونا سینہ بڑا سونا ہاتھ بڑے سونے قدم بڑے سونے سونے دی ہر ادا ہی بڑی سونی حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے پورا بھی حیران رہ گیا سونے دا جمال ویکھ کے سونے دا جمال ویکھ کے سونے دا جمال آمینہ پاک فرماندیاں نے سونے وال میں دیکھیا ویکھدی رہ گئی نظراں جم گئیاں اپنے اپنا کلام کرن لگ پئی ایڈا سونا لال بڑے بڑے حسین زمین اس کائنات وچ آئے نے پر ایڈا سونا لال تے اج تک دیکھیا ہی نہیں اے سیدہ آمینہ تسی ویکھ بھی کیویں سکدی ہو رب نے دوجا ہور بنایا ہی کوئی نہیں تاں اسی کہنے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے سنیو جدوں دی محفل شروع ہوئی ہے ساری محفل وچ کی ہوندا ہے کوئی نعت خواں آوے خطیب آوے نقیب آوے جن نے بھی ہونا ہے کسی نے کہنا میرے نبی دی زلفاں بڑیاں سونیاں کسی آکھنا میرے نبی دی پیشانی بڑی سونی کسی حضور دی سیرت دی گل کرنی ہے کسی حضور دی اخلاق دی گل کرنی ہے کسی حضور دے معجزات دی گل کرنی ہے کسی کمالات مصطفیٰ دی گل کرنی ہے کسی خصائص مصطفیٰ دی گل کرنی ہے کسی حضور دی عظمت دی گل کرنی ہے ساڈے حصے وچ صرف حضور دی شان بیان کرنا آئی میں ساری گفتگو دا نچوڑا نہ دو جملے پیش کر رہا بھئی ساڈے حصے وچ کملی والے دی شان دے نعرے مار رہے آئے تے کچھ ساڈے بیلی انج بھی ہے نہیں جنہاں نوں سوائے تنقید تو ہور گل ہی کوئی نہیں میں تے نبی کچھ یا فرق ہی کوئی نہیں نبی دی دعا ساڈے بھی دعا تے نبی دیاں دو اکھاں ساڈیاں دو اکھاں نبی بھی پانی پیندا ہے اسی بھی پانی پینے ہیں نبی نوں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں علم غیب دا انکار کمالات مصطفیٰ دا انکار معجزات مصطفیٰ دا انکار کبھی کوئی انکار کبھی کوئی تنقید کبھی کوئی تنقید لیکن ایک سنی ہے جڑا جدوں بولے گا یہی آکھے گا سب سے اولا والا سب سے والا والا کیوں سانو سکھایا یہ گیا ہے سانو سے کتی دے کے اے سکھایا ماں نے پترا
بیان کری تو آیا بھی مصطفیٰ واسطے میں تو جانا بھی مصطفیٰ واسطے میں علامہ اقبال نے مکمل مقابل تھی کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ماشاءاللہ تسی بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال بڑے ذوق نال تسا سماعت کیتا میں پہلی مرتبہ حاضر ہویا اللہ میری حاضری قبول فرمائے سادات کرام تشریف فرمانی انہوں نے بے پناہ محبت سے نوازیا اللہ سادات دا سایہ سارے سیرہ تے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے جنہ دوستاں نے بھائیاں نے اس محفل کو بنایا سجایا جی لگا بس بیٹا ہوں پھر صحیح تقریر انہی کی چنگی ہے جنہی کہ بندہ خوش ہو کے سن لے تو برداشت ہو جائے یقیناً تواڈے ذوق چ واقعی کمی کوئی نہیں ہے چھوٹا جا بچہ ہے تو کہہ رہے جی کوئی گھنٹہ کو ہو لاؤ یہ بچے کا ذوق ہے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے اور یقین جانو اے ذوق دی ہی ضرورت ہے آج دے منڈے ناراض نہ ہونا کرکٹ جنہ مرضی ٹائم سیر و تفریح واسطے جنہ مرضی ٹائم اونٹ پٹانگ واسطے بڑے ٹائم گالا کٹن واسطے بڑے ٹائم گپا مار واسطے ساری ساری رات ماں پوچھتی پترا کتوں آیا کتے گیا سا ایتھے ہی سا اج تک حالے تک یہ گل نہیں سمجھ نہیں آئی مڑیاں دی جدوں گھر آنا نا کتے سا پترا ابو ایتھے ہی سا وہ پتہ نہیں ایتھے کیڑی جگہ ہے ایک پیغام دے طور پر بات دے کے جا رہے ہیں نوجوانوں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو خدا دی قسم یہ نعمت چھن جائے نا تو پھر کدے نہیں لبدی ماما دا دل نہ دکھایا کرو اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کرو بڑیاں محنت کر کے بڑیاں دعاواں منگ کے ماں پیو تانوں لیندا ہے تے بڑیاں دعاواں نال تسی آئے اس واسطے جدوں اولاد نافرمان نکل آئے نا تے قبلہ شاہ جی باپ دا دل ٹوٹ جاندا ہے تاں تے میرے نبی علیہ السلام نے لب کھولے فرمایا او باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا شامل ہے باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا شامل ہے تے ماں دے بارے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات اللہ نے تیری جنت تیری ماں دے قدماں تھلے رکھی ہوئی ہے اج دی محفل دا میسج لے کے جایا جے کہ جے ماں باپ ناراض نے تے گھر جا کے نا ہاتھ جوڑ کے معافی منگنی ہے سب تو پہلے ماں تے پیر چومنے نے باپ دے ہاتھ چومنے نے ماں پیو نوں پتہ لگے کہ اج میرا پتر حضور دا ذکر سن کے آیا ہے اپنی زندگی چ انقلاب لے آئیے تقریراں اپنیاں سنیاں ہر بندہ تواڈے چ آکھے گا جناب میں بڑے بڑے علماء سنے بڑے بڑے خطباء سنے میں فلاں عالم دین سنیا میں نہ تساں بڑے بڑے سنے ہون گے پر مینوں میری گل دا جواب چاہیے عمل کنیا کتے کیتا جائے کنیاں دیاں گلاں سن کے عمل کیتا ہے میں جنی تقریر کیتی ہے میں ساری قرآن و حدیث کی روشنی اندر بالکل میں تواڈے سامنے رکھے نے اور نکھریاں نکھریاں باتاں کلیئر دیاں باتاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے بس میں حرف آخری پیش کراں گا آ جاؤ فارمیلٹی پوری نہ کریے کملی والے کے سچے عاشق بن جائیے حضور کے سچے چوری کھان والے عاشق نہ بنیے اور خدا دی قسم ہے صحیح پوچھو نا تے اسی چوری کھان والے عاشق رہ گئے ہیں اگر صحیح عاشق ہوندے نا تے اج فلسطین کھلوتے ہوندے انہاں دے نال اج وہ اپنے بھائیاں فلسطینیاں دے نال اسی کھڑے ہوندے شانہ بشانہ لیکن کی کریے نہ ساڈے حکمران نہ ساڈے لیڈر ساڈے قائد چپ کر کے وہ گھر بیٹھے نے اینے مسلم ممالک ہون دے باوجود وہ بیچارے ظلم دی چکی چ پس رہے ہیں خدا دی قسم ویکھو ذرا انہاں دا حال کی فلسطین چ کیتا انہاں بے ایماناں نے انہاں بدبختہ اسرائیلیاں نے اللہ انہاں نوں غارت فرمائے اللہ انہاں نوں نیست و نابود فرمائے اللہ انہاں اسرائیلیاں نوں بدبختاں نوں قابضاں نوں انہاں بے ایماناں نوں اللہ تباہ و برباد فرمائے تے اسلام دے انہاں مجاہداں دی اللہ حفاظت فرمائے اللہ وہ سارے بھائی نے نا جی مسلمان نے وہ سارے بھائی نے وہ سارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ سارے بھائی شہید ہو رہے ہیں وہ ساریاں بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں تھوڑا جا احساس پیدا کرو اور اللہ کرے کہ سارے حکمران جڑے مٹھی نیند ستے نے انہوں نے بھی جاگ آ جائے وہ ہوش دے ناخن لین انہوں نے تھوڑی بھی عقل تے تھوڑا جا شعور آ جائے وہ نکلن میدان عمل وچ ہن ویلا ہے اج انہاں دی مدد دا ٹائم ہے اج اسی اگر انہاں دا ساتھ نہ دیتا تے اے ممالک اے کفر ساڈے تے غالب آ سکدا ہے اج انہاں نوں للکارے کل سانوں بھی للکارے گا تو پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چپ گئیں کھیت آؤ اس آواز میں بلند کریے میسج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے جتنے بھی ذرائع سارے کو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا اپنا پیغام جتنا حق بنتا ہے اسی یہ دنیا تک پھیلائیے تاکہ انہوں کے ہمدردی کا کم از کم اظہار جنہ کر سکتے ہیں وہ تو کریے نا میں ان لفظوں سے اکتفا کرنا اللہ جو سنے ہمیں دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دو شیر سلام پڑھ لیے اس بات دعا خیر سارے کھڑے ہو جو مصطفیٰ جان میرا ہے میرے
سوہانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند چمکاتا ہے کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند اس دل افروز سعادت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رہبر پیدا ہو سلام شفائی حسب ہدایت تیرا جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے حسن ہدایت پہ السلام خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج زیادہ ہو ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث پروردگار عالم نہایت ہی خوبصورت محفل سجائی گئی اس میں تیرے پاک کلام کی تلاوت کی گئی نعت شریف پڑھی گئی ماشاءاللہ بڑا ہی احسن انداز کے نام بڑا ہی محبت بڑا بیان کیا گیا پروردگار درود و سلام پیش کیا گیا سب اپنی بارگاہ سے قبول فرما پروردگار عالم جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا انہوں نے تیری نعمتوں کا اہتمام بھی کیا محفل سننے والے کی خیر خیری واسطے پروردگار نے نعمتوں میں اپنی بارگاہ سے قبول فرما بات قبولیت ہے اس کا اجر و ثواب جو تو اپنے فضل اور کرم کے نام سے عطا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرنے قبول فرما پروردگار عالم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے نال تمام انبیاء کرام علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد ازواج مطہرات آل اولاد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان دین اہل بیت اطہار شہداء اسلام تمام کے بارگاہ میں پیش کرنے الہی درجہ بدرجہ قبول فرما پروردگار حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے نوجوان جو اس دنیا میں چلے گئے سب دی ارواح میں اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما اسی جتنے بھی اس محفل پاک کے اندر شریک ہیں اور جتنے تک میری آواز جا رہی ہے جو دعا دے اندر شریک ہے پروردگار سارے ساریاں دے وچوں جنہاں دے والدین جنہاں دے بہن بھائی بچے بچیاں دوست احباب اساتذہ اکرام نانکیوں دادیوں رشتہ دار جو دنیا میں چلے گئے پروردگار سب دی ارواح میں ثواب پیش کرنے قبول فرما پروردگار سب دی قبروں میں اپنی ذات عطا رحمتاں کا نزول فرما پروردگار علم خصوصاً جتنے بھی احباب نے اس محفل پاک میں سجایا اس محفل پاک کی رونق میں دوبارہ کیتا پروردگار سب دی خالی جولیاں نو اپنی رحمت کے نال بھرپور فرما دے جو نیک خواہشات میں پوریاں فرما دے خصوصاً اگر کوئی بے اولاد نے انہوں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے پروردگار جنہاں دے بیٹے نے بیٹیاں دے واسطے خواہش کرتے ہیں انہوں بیٹیاں دی رحمت کو مالا مال فرما دے اور جنہاں دی بیٹیاں نے بیٹے دی خواہش رکھتے ہیں پروردگار انہوں بیٹے دی نعمت کو مالا مال فرما دے آج اس محفل دے وچ پروردگار اپنے فضل اور کرم دے نال
ہر ایک دی جولی میں بھر کے اتھوں پروردگار واپس لٹا پروردگار جتنے بھی آئے ہیں سب کی جولیاں بھرپور فرما دے پروردگار جو بیمار میں انہوں نے شفا عطا فرما جو تنگ دست نے تنگ دستی دور فرما پروردگار جو بے روزگار نے انہوں نے بہترین روزگار عطا فرما پروردگار علم جنہ دے بچے غیر ممالک کے اندر رزق کی تلاش واسطے گئے ہیں پروردگار انہوں نے بہترین روزگار عطا فرما جو آزمائش کے وچ نے پریشانی دے وچ نے انہوں نے آزمائشوں کو ختم فرما پروردگار اپنے رحمت کی نگاہ فرما اپنے محبوب کا صدقہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما پروردگار تمام امت مسلمہ کی خیر فرما خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما پروردگار انہوں کی غیبی مدد فرما پروردگار تیرے خزانے کے اندر کمی کوئی نہیں اپنے محبوب کا صدقہ انہوں کی مدد فرما پروردگار انہوں نے اپنے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما اپنی رحمت نال انہوں آزادیاں نصیب فرما اور بھی دیگر جتنے بھی ممالک نے جنہوں کے اندر مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے تمام مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرما آزادانہ طور پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگار سارے اس ملک کے پاکستان کے خیر فرما اس نے اندرونی بیرونی خدشات کو اس نے محفوظ فرما اس نے سرحدوں کی حفاظت فرما پروردگار اس نے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ اس نے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا پروردگار سب ایسے حکمران عطا فرما جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب کو پسند آ جائے پروردگار تیرے محبوب کی اتباع کرنے والے لوگ نصیب فرما پروردگار اس نے امن اور سلامتی عطا فرما پروردگار عالم اپنے محبوب کا صدقہ جتنے بھی احباب اس میں اپنے پاک اندر شریک ہوئے ہیں پروردگار عالم سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما سب کے مال جان کے اندر خیر و برکت فرما پروردگار قبلہ حافظ صاحب نے بڑا ہی خوبصورت انداز کے نال بیان کیا پروردگار انہاں دی عمر کے اندر علم کے اندر عمل کے اندر برکت عطا فرما پروردگار انہاں دی زندگی کے اندر برکت عطا فرما انہاں دی پروردگار دیگر جتنے بھی احباب نے سب کو اپنی رحمت کو مالا مال فرما اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی ہستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد